خیر و برکات سے نوازے۔ گرامی قدر بزرگوں، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے دین کو پوری کائنات میں غالب فرمانا ہے، اور دین کے غلبے کے لیے وہ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ بندوں کے ذریعے سے دین کو غالب فرمائے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کائنات پہ آنن فانن دین کو غالب کرے، لیکن یہ اس کی حکمت نہیں ہے۔ اس کی حکمت اگر ایسی ہوتی تو پھر کائنات میں کوئی بھی بد مذہب پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس کو پتہ ہے گرجے میں جانے والا، مندر میں جانے والا، ہیکل میں جانے والا، سینیگوگ کی طرف جانے والا، وہ اس کو نہیں مانتا، لیکن اللہ ان کی جو زندگی ہے اس کو ختم بھی نہیں کرتا اور ان کی نسلوں کو اپاہج بھی نہیں کرتا۔ ان کو اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں، سوچ اور فکر کے ساتھ تقوی کی قوت بھی دی ہے، اور ان کے ہاں برائی کی طاقت بھی موجود ہے، راستے موجود ہیں، ہر ایک نے چلنا ہے۔ البتہ اللہ کی یہ ہے اس کا عدل، اور ایک ہے اس کی عنایات اور اس کی چاہت۔ عدل یہ ہے انسان میں دونوں چیزیں ہیں، برائی کا مادہ اور اچھائی کی طاقت، یہ اس کا عدل ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور اس کی چاہت یہ ہے کہ اس نے انسان کو خالی نہیں چھوڑا، اس کے لیے 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیوں کے لشکر کو کائنات میں اس کی تربیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ بندہ میری طرف لوٹے، مجھے سمجھے، مجھے جانے، مجھے پہچانے، میرا اس کو پتہ ہو کہ میں کون ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو ظاہر ہے جو آنے والا ہوتا ہے وہ جب تک جانتا نہیں ہوگا تو لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا، اور جنوائے گا کیسے؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں آ کے بہت سے لوگ اپنی کم علمی یا ضد کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں کہ جب نبی آئے تو وہ آئے ہی اس لیے کہ وہ قوم کو اپنے رب کی عظمتوں سے آشنا کریں۔ تو اب آپ بتائیے، آنے والا اگر جانتا ہی نہیں ہے تو وہ جنوائے گا کیسے؟ آنے والے کو علم ہی نہیں ہے تو وہ علم دے گا کیسے؟ کچھ بدقسمتی سے لوگ یہاں بریک کر گئے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کو سٹاپ لگ گیا، انہوں نے کہا نبی ان پڑھ ہے۔ اگر ان پڑھ ہے تو آیا کس لیے ہے؟ اگر نبی ان پڑھ ہے تو آیا کس لیے ہے؟ اگر آیا ہے اور تعلیم کے لیے تو پھر ان پڑھ کیسے ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ یعنی استاذ بھی گئے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی گئے اور ہے ان پڑھ، تو وہ ماسٹر کیسے ہے؟ جب وہ ماسٹر ہے تو ان پڑھ کیسے ہے؟ تو جب ایک اسکول کا، پرائمری کا، مڈل کا، ہائر سیکنڈری کا استاذ ان پڑھ ممکن نہیں ہے، تو جو خود کہے انما بعثت معلما، میں ساری کائنات کا معلم بن کے آیا ہوں، وہ ان پڑھ کیسے ہے؟ یعنی یہ وہ خرابی ہے جس خرابی کی وجہ سے اسلام کی مقصدیت کی طرف انسان بڑھ نہیں سکتا۔ یعنی یہ وہ عالمی سازشیں ہیں کہ آپ کسی ایسی چیز میں جا کر ایسی حد لگا دیں کہ پورے سسٹم کو روک دیا جائے۔ اچھا، پھر جب وہ ان پڑھ ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ حدیث پڑھ کے کسی کو عالم کہتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، کیا پڑھا ہے جی؟ کیمسٹری پڑھی ہے، فزکس پڑھی ہے، بایو پڑھی ہے، میتھ پڑھی ہے؟ نہیں، حدیث پڑھی ہے۔ حدیث پڑھ کے کیا بن گئے؟ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ وہ دیوبندی ہے، وہ وہابی ہے، وہ سنی ہے، وہ کون ہے۔ حدیث پڑھ کے وہ کیا بنے؟ عالم۔ تو حدیث کیا ہے؟ حضور بولیں، کھائیں، پئیں، لیٹیں، چلیں، یہ حدیث ہے۔ اب خود سوچئے، جن کی باتوں کو یاد کر کے
میرے جیسے بہت سے نکمے لوگ عالم کہلائے، تو کیا اس منبر کا تقاضا یہی ہے کہ میں جن کی باتوں کو یاد کر کے عالم بنا ہوں میں ان کو ان پڑھ کہوں؟ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ بھئی جن کی ایک ایک بات عقل و دانش کو عروج بخشتی ہے، یہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اور آپ انسٹیٹیوشنز کے محتاج ہیں، ادارے کے محتاج ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے آج سے سینکڑوں سال پہلے آج انسانیت کس عروج پر پہنچ گئی ہے، میڈیکل کی دنیا میں، انجینئرنگ کی دنیا میں، سائنس ٹیکنالوجی کی دنیا میں۔ کیا جب یہ کیونکہ ترقی پذیر ہیں، یہ چیزیں ساری ارتقائی مراحل کو طے کر رہی ہیں، تو کیا جب تعلیم کا سسٹم شروع ہوا تھا تو ایسے تھا؟ یہ ایک سٹائل ہے، بدلتا ہے، ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ ایک دور تھا سفر طے ہوتے تھے لیکن اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدوں پر، خچروں پر۔ اس کے بعد ترقی کا دور آیا تو سفر طے کیسے ہونے لگے؟ پھر گدا گاڑیاں بن گئیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں تو آپ کو جدید مشینری مل گئی، پھر ایک دور ایسا آیا کہ آپ کو F-16 جیسی تیز رفتار چیزیں میسر آ گئی۔ آج ٹرینوں کی سپیڈ بھی یورپ میں بہت تیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ترقی ہوتی گئی، سٹائل بدلتا گیا۔ انسان بدقسمت تب ہوتا ہے جب وہ اپنے دور کے ماحول کو سامنے رکھ کے قدرت کی عطا کو تولنے لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیونکہ میں اور آپ ہم بہت کمزور ہیں، اور خدا کی طاقتیں اور اس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کی سوچ اور فکر سے ماوراء ہیں۔ کیسا رب ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ کیسا رب ہے کہ جو بند انڈے میں چوزے کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ تو یہاں کوئی سوچے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ قدرت کی حکمتوں میں ہاتھ ڈالنا نہیں ہوتا، غور و خوض کرنا ہوتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتے ہیں غور و خوض کرو۔ تو مقصد یہ ہے، یہ علم کے دریچے ہیں، سٹائل ایسا ایسا۔ کسی دور میں علم نہ بلڈنگ کا محتاج تھا ادارے، نہ وہ حدود و قیود کے محتاج تھے۔ ایک ہی استاذ چلا، وہ کام بھی کر رہے اور بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ ہم نے بھی ایسے اساتذہ سے پڑھا ہے جو کھیتی باڑی بھی کر رہے ہوتے اور ہم سے منزلیں بھی سن رہے ہوتے تھے۔ گھروں میں بہت سی بیٹیاں ایسی ٹیچر سے بھی پڑھتی ہیں جو آٹا بھی گوندھ رہی ہوتی ہیں اور سبق بھی دے رہی ہوتی ہیں، وہ اپنا باقی کام بھی کر رہی ہوتے ہیں، ہنڈیاں بھی پکا رہی ہوتی ہیں اور بہت سے وہ اسباق بھی آگے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ اب جو حافظہ ہے، بیٹی عالمہ ہے، وہ حدیث سن بھی رہی ہے اور اپنا کام بھی کر رہی ہے۔ تو یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے، یہ محض اس لیے ہوتی ہے کہ آنے والے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، سہولیات فراہم کی جائے۔ بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ شروع کرنا۔ ہمارے اکابر نے درختوں کی سائے میں بیٹھ کر دین پڑھانا شروع کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے بلڈنگ اور بڑے جامعات وجود میں آ گئے۔ اسلام کی پہلی درسگاہ صفا کا دیکھیے، کوئی بڑی دیدہ زیب بلڈنگ نہیں ہے، لیکن کیونکہ استاذ معلم ایسا ہے کہ جس نے کائنات کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس استاذ کی نگاہ کامل نے لوگوں کے مزاج کو یوں بدلا کہ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ جہنم کے گڑھے میں گرنے والے لوگوں کو یوں نکالا اور وہ کائنات عالم کو اصول اور ضوابط بتانے لگے۔ وحشتوں بربریتوں کے ماحول سے وابستہ لوگ جو چلتے ہوئے جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا لیتے تھے بھون کر، وہ لوگ اس کی نگاہ کامل سے وہ کائنات کے معلم بنتے نظر آئے۔ تو بنیادی چیز جو ہے معاشرے میں وہ انسان کو اس فکر سے آشنا کرنا ہے کہ خدا کی حکمتوں کو جانے۔ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے دین کو غالب کرے گا اور ہونا ہے، وعدہ رب کا ہے۔ یہ مولویوں پیروں اور یہ حکمرانوں کی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، دین غالب آئے گا۔
اور ہمیں اس بات سے بھی بخوبی آشنا ہے اور آگاہ ہے کہ ہمارا ایک بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری 99 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں. اب ایک بندہ 90 لاکھ کو 99 لاکھ کو کلمہ پڑھائے، ایک بندہ، تو جب سارے بندے اپنے طور پر دین کے پیغام کو لوگوں تک منتقل کرنا شروع ہو جائیں تو اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. پھر سوسائٹی بدلتی ہے، ماحول بدلتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے آج بھی پوری دنیا میں اس بات کو ہم بطور خوشی استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ آپ جیسے لوگوں کی محبتوں کا ہی یہ اثر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے، محراب و منبر سے وابستہ وہ آپ لوگوں کی محبت اور معاونت کا ہمیشہ طلبگار رہتا ہے. اور یہ توجہ دلانا دین کی طرف، اداروں کی طرف، یہ خود اللہ کے محبوب کی سنت ہے. اللہ کے محبوب کی یہ عادات کریمہ میں ہے. حضور نے لوگوں کی توجہات کو دین کی طرف مبذول کرایا، جہاد کے لیے اور اداروں کے لیے، قوموں کے لیے، اور جو بھی فلاح رفاع عامہ کے کام کے لیے توجہ دلوائی گئی ہے، یہ سرکار کی عادات کریمہ میں ہے. تو اس تصور کو سامنے رکھیں. آج پوری دنیا میں تعلیم کی پوزیشن کیا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہے؟ سرکاری اداروں میں، ہم سرکاری اداروں کو کرٹیسائز کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن سرکاری اداروں کی یہ ہے کہ آپ کے اداروں کا سٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول پر دنیا کی 500 بڑی جامعات میں کوئی ایک بھی پاکستان کی یونیورسٹی شامل نہیں ہے. فیسز کا تناسب کیا ہے؟ بیٹیوں کی جہیز بک گئے، ماؤں کے زیور بک گئے، باپ کی مزدوری کرتے ہوئے کمر دوری ہو گئی. لیکن ڈگری تو یونیورسٹیز نے دی، البتہ سٹینڈرڈ اس کا یہ ہے کہ آپ بیرون ملک جب جاتے ہیں تو شرمندگی سے دوچار ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں یونیورسٹیز کا ماحول کیا ہے آپ نے دیکھ لیا گزشتہ دنوں. وہ گجرات کے کسی مزدور کی بیٹی ہو یا لاہور کے کسی شرابی باپ کی اور گھٹیا ماں کی بیٹی ہو جو سر عام بوس و کنار کر کے پوری قوم کی بیٹیوں کی تذلیل کر رہی ہو. یہ ماحول ہے ہمارے اداروں کا. اور آج میں نے نیوز پیپر میں ایک بات پڑھی تو میں حیران ہوا کہ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں اس سال 1700 بچیوں کو ہراساں کیا گیا. کہاں مر گئی ہیں وہ لنڈے کی انگریز اور بھونکنے والی موم بتی آنٹیاں کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے. میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی حرام کی کمائی سے پلی ہوئی وہ بیٹی، گھٹیا ماں کی بیٹی آج کہاں مر گئی؟ 1700 بچیوں کو ایک یونیورسٹی میں ہراساں کیا گیا. وہاں کیوں نہیں جلوس نکلا؟ یہاں ہراساں تو نہیں کیا جاتا. یہاں تو باپ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اتنا قرض اٹھاتا ہے کہ بیٹی کے فرنیچر کا رنگ تو اتر جاتا ہے لیکن باپ کا قرضہ نہیں اترتا. کون سا حق ہے جو بیٹی کو نہیں دیا جا رہا؟ یہاں تو بھائی اپنی بہن کے لیے قلعے کی صورت میں، مضبوطی کی صورت میں کھڑا ہو کر اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے. یہاں تو بیٹی اپنے باپ کی رانی کے طور پر گھر میں پلتی ہے. تو جس معاشرے میں حقوق نہیں ہے اس معاشرے کی تو بات کی جائے جہاں کتے کی زیادہ ویلیو ہے، رشتوں کا احساس نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا کہ کرونا کی لہر پھر چلی، اللہ اس سے قوم کو بچائے. لیکن جہاں سے یہ چلائی جا رہی ہے اور جہاں سے اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے وہاں اصل پرابلم اس کی یہ ہے کہ وہ جو اولڈ ایج کا کنسپٹ ہے یورپ میں، کیونکہ یورپ پس چکا ہے، بوڑھوں کو مدد کرتے کرتے پس چکا ہے. وہ اب بوڑھوں کو کرونا کی صورت میں ان کو فارغ کرنے کے چکر میں ہے. ایک پوری اس کے پیچھے یہ بھی گیم ہے. بہرحال بیماری تو ہے، احتیاط بھی ضروری اور الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن حالات یہ ہے کہ وہ دنیا پس چکی. آج بھی اگر یورپ بوڑھے لوگوں کی اسٹیٹ کی ذمہ داری صرف اٹھا لے تو کتے سے بدتر زندگی ہے یورپ میں بوڑھے بندے کی. کیونکہ یہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے تو وہ بیچارے چل رہے ہیں. کیونکہ رشتوں کا احساس ختم ہے یورپ میں. باپ بیٹی سے پوچھ نہیں سکتا، بھائی بہن سے پوچھ نہیں سکتا، رشتوں کا احساس نہیں ہے. اور اللہ کی بے نیازی دیکھیے، اللہ اگر چاہتا تو بندوں کو پتھروں سے نکالتا.
درختوں سے نکالتا، مٹی سے نکالتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں نے خود بارگاہ قدس میں عرض کی اللہ بندوں کو بندوں کے ذریعے تخلیق کرنے کا تیری حکمت کیا ہے؟ تو چاہتا تو بندوں کو ڈائریکٹ نکال دیتا۔ حکم ہوا درخت کو دیکھیے، میں نے دیکھا تو 4 بندے درخت سے نکلے، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب کی طرف چلتے گئے، موڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی سربا سجود ہو گئے، یا اللہ تیری حکمت میں سمجھ گیا، اگر بندے درختوں سے نکلتے تو وہ ایک دوسرے سے بیگانہ ہوتے۔ تو نے بندوں کو بندوں سے اس لیے پیدا کیا ہے کہ کوئی اس کی ماں ہے، اس کی محبت ہے، اس میں کوئی اس کا باپ ہے، اس میں اس کی شفقت ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، اس میں چاہت ہے، ان رشتوں میں جوڑا ہے۔ تو ان رشتوں کا احساس پوری کائنات میں صرف دین مصطفیٰ دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین دشمن جو ہے وہ اس تصور کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے کیونکہ اس دین کو غالب کرنا ہے تو وہ بندوں کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ سلیکشن پروردگار کے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اس طرح کے 15 مرلے سے بعد 17 مرلے تک جا پہنچی، یہ بندے نہیں کرتے، یہ قدرت چنتی ہے۔ بندے کا میرا کیا حوصلہ ہو سکتا ہے، آپ کا کیا حوصلہ ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے کیونکہ اللہ اتنی غیرت والا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی بندے کو اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے یہ گندا نہ ہو، گھٹیا نہ ہو، غلیظ نہ ہو۔ تو اللہ اپنے محبوب کے دین کے لیے کسی رشوت والے کی، حرام والے کی، سود والے کی کمائی کو اپنے دین کے لیے کبھی نہیں قبول کرتا، اس سے بڑا غیرت والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی عطا ہوتی ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھ لیں آج ہی اعلان ہو جائے کہ شام کو عمران خان نے آنا ہے یا زرداری نواز شریف نے آنا ہے، آپ کو شہر سے لے کر تو یہاں تک کہ ہر روڈ پہ، ہر پول پہ آپ کو اتنے بڑے بڑے فلیکسز نظر آئیں گے، بھرمار ہوں گے۔ اچھا کچھ ان کے راستے میں بکرے بھی ذبح کر رہے ہوں گے، کچھ نعرے بھی لگا رہے ہوں گے، ان کی گاڑی کے آگے ناچ رہے ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوچا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن سے آپ بات کریں کہ یار کسی یتیم کی شادی ہے بیٹی کی، تو کہتے کاروبار ہی نہیں ہے۔ آپ ان کو کہہ دیں کسی یتیم بچے کی کتابیں لینی ہوگی، بزنس ہی ختم ہے یار۔ آپ اس کو کہہ دیں کسی بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ مہربانی کر دیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ وجہ کہ اللہ اپنے محبوب کے دین کے لیے کسی بھی زانی، شرابی، بدکار، رشوت اور حرام خور والے کے پیسے کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اللہ توفیق دے تو سجدہ شکر بھی ادا ضرور کیا کریں کہ اللہ نے جو حلال عطا فرمایا اس سے اپنے دین کی توفیق بھی مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کا کرم ہوتا ہے، اس کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ ظاہر ہے آپ کہتے ہیں سنتے رہتے ہیں پتہ بھی نہیں ہلتا، تو یہ اس کی عنایت ہوتی ہے۔ بات دنیا کی ہے تو پھر آپ آگے سے آگے بڑھتے ہوئے لوگ بہت سے نظر آئیں گے، تو یہ خاص کرم ہے اللہ کا۔ تو پوری پاکستان نے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا کوئی ادارہ بھی کسی نمبر پر نہیں ہے، لیکن اگلی بات سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات میں جو سب سے ٹاپ پہ مملکت ہے اس کا نام پاکستان ہے۔ علوم دینیہ کے حوالے سے دنیا میں سب سے ٹاپ لیول پہ وہ پاکستان ہے۔ ایون کہ آپ حیران ہوں گے 19 امام ہیں حرم شریف کے، 19 ان 19 میں سے فی الوقت بھی ابھی 7 کو تو گرفتار کیا ہوا کیونکہ جو حق ہے وہ گرفتار ہوتا ہے۔ اب بھی ہمارے موجودہ امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اب 10 تراویح ہوں گی، کیونکہ جو حکم بادشاہ نے کرنا ہے وہاں کے مولوی صاحب کا فرمان بھی وہی ہونا ہے۔ اللہ ایسے دین سے بھی نجات عطا فرمایا کہ جہاں محراب و منبر چودھری، حاکم، مالک اور سردار کے خواہش کے مطابق چلے، وہاں دین کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر 80 لاکھ کشمیریوں کا دشمن، 20,000 مسلمانوں کا قاتل مودی سول ایوارڈ لیتا ہوا نظر آتا ہے شاہ سلمان سے، اور سدیس کی زبان پہ تالا لگا نظر آتا ہے۔ پھر یو اے ای کے تمام سرکاری مولوی چپ ہوتے ہیں، اور پھر مندر بنا کے چابیاں مودی کے سپرد کی جاتی ہیں۔ یہ ہے اسلام کا وہ بدقسمتی سے حکمرانوں کی وجہ سے زوال۔ لیکن کیونکہ ہمیں حکمرانوں نے اسلام نہیں دیا، ہمیں دیا ہے امام علی الحق، ہمیں دیا ہے حضرت احمد رضا، ہمیں دیا ہے سیدنا مہر علی، حضرت امیر ملت شاہ لاسانی، نور محمد چوراہی،
حضرت خواجہ معین الدین داتا علی حجویری جیسے لوگوں نے. اس لیے یہ بات تو مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی بیان کی، اور یہ بات موسیو سیڈیو نے بھی بیان کی، اور یہ بات ایڈورڈ گبن نے بھی بیان کی ہے کہ اسلامی جب سیاسی اسلام کمزور ہوتا ہے تو روحانی اسلام اس کو پاور فراہم کرتا ہے. روحانی اسلام کیا ہے؟ یہی جو مساجد محراب و منبر کی صدا ہے، یہ اس کو طاقت بخشتی ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں اسلامی دین کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پاکستان ٹاپ پہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں 7 ائمہ جو ہیں وہ پاکستان کے استاذ کے شاگرد ہیں. وہاں کے ائمہ بھی تعلیمات میں پاکستان ٹاپ پہ ہے الحمدللہ. اب وہاں کا ایک ادارہ جس کا نام ہے FATF فیٹف، اب وہ ایک پوری گورنمنٹ کو یرغمال بنا چکا ہے. وہ کہتا ہے اداروں کے حوالے سے مسجدیں ہمارے سپرد کر دو ادارے تک، کہ جو ہم نے پاکستان میں یونیورسٹیز اور کالجز کا حال کیا ہے اخلاقی طور پر ہم اب ان کا حال کریں. لیکن ظاہر ہے وہ کر نہیں سکتے. محراب و منبر یہ جو علم ہوتا ہے یہ اداروں کا نام نہیں ہے الحمدللہ، یہ اس استاذ کا نام ہے جو محنت کر رہا ہے خلوص کے ساتھ. تو وہ جہاں بھی جائیں گے وہیں طالب علم جائیں گے. تو ان کو پرابلم یہ، وہ کہتے ہیں جی ان کی معاونت کون کر رہا ہے، سرپرستی کون کر رہا ہے، یہ ان کو پرابلم ہے. لیکن کیونکہ کام دین کا ہے، لینے والا اللہ ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو منتخب کرنا ہے، چننا ہے، اور چن لیا ہے. یہ اس کا خاص کرم ہے، اس کی عنایات. اس میں کس کس نے کنٹریبیوشن کی اور کس کس نے حصہ لیا، لینا ہے، یہ آپ اس کو آگے دیکھیں کہ پھر اس میں اگلی کیٹیگری ہے عالم دین کے ساتھ ساتھ عالمہ کی، حافظہ کی، قاریہ کی. اب بنیادی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری اس کی ہے بحیثیت ماں. وہ جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ باپ معاشی مصروفیات کی وجہ سے وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. بڑی ذمہ داری ہے. جس نے ایک بیٹی کو دین دیا وہ بیٹی آگے نسلوں کو دین بانٹنے والی ہے. جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی وہ بیٹی آگے بڑھ کر آنے والی نسلوں کی تربیت کا اہتمام کرنے والی ہے. گویا بیٹی جو ہے وہ ایک گلستان ہے، بیٹی جو ہے وہ ایک گلشن ہے، اور اس گلشن کی خوشبوؤں سے زمانے کو معطر ہونا ہے. اب ایک طرف برائی کو آپ دیکھ چکے ہیں، برائی کی طاقت کیا ہے؟ فحاشی، عریانی، فلمی ڈائیلاگ، ڈراموں کے کفریہ، گھٹیا، حیا باختہ سین، پھر سوشل میڈیا کا یہ طوفان، یہ ساری چیزوں کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کے لیے ہم نے طاقت